اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر رمضان کے روزے کسی سے قضا ہو جاتے ہیں تو یہ بہت سارے افراد جانتے ہیں کہ پھر ان روزوں کی قضا کرنی پڑتی ہے، چاہے جان بوجھ کے روزے چھوڑ دیے ہوں یا کسی مجبوری کی وجہ سے چھوڑے ہوں، تمام روزوں کی قضا کرنا پڑتی ہے. مگر قضا میں کوئی ترتیب نہیں ہے. مثلا فرض کیجئے کہ پچھلے 4-5 سال سے کوئی شخص کسی بیماری میں مبتلا ہے، لہذا اس کے کچھ روزے چھوٹ جاتے ہیں. 5 روزے مثلا 2012 میں چھوٹ گئے، پھر 4 روزے مثلا 2013 میں چھوٹ گئے، پھر 6 روزے مثلا 2014 میں چھوٹ گئے. اس طرح سے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں تو اگر یہ روزے چھوٹ گئے ہیں تو ان کی ترتیب کا خیال رکھنا ضروری نہیں ہے. لہذا اگر کوئی شخص روزوں کی قضا کر رہا ہے تو یہ ذہن میں تصور لانا، یہ نیت کرنا کہ میں پہلے 2012 کے روزے رکھ رہا ہوں، اس کے بعد 2013 کے روزے رکھ رہا ہوں، یہ ترتیب کا خیال رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر خیال رکھے تب بھی وہ ترتیب شمار نہیں کی جائے گی. لہذا اگر کسی پر پچھلے 3 سال 4 سال 5 سال کے روزے قضا ہوں تو جس ترتیب سے بھی چاہے وہ رکھ لے، کوئی حرج نہیں. ہاں البتہ یہ ہے کہ پچھلے ماہ رمضان کے روزے اگر اس سے قضا ہوئے ہیں تو ترتیب کا خیال رکھنا پھر بھی ضروری نہیں ہے. لیکن اگر وہ پچھلے رمضان کے روزے کی نیت نہیں کرے گا اور اگلا رمضان آ جائے گا، مثلا 2000 رمضان میں اس میں 2016 کے رمضان میں اس سے 4 روزے چھوٹ گئے تھے، 2015 میں 5 چھوٹ گئے تھے، 2014 میں پھر 4 چھوٹ گئے تھے. تو اگر یہ روزے چھوٹے تھے، اب یہ اس وقت 2017 میں روزے کی قضا کر رہا ہے اور اگر ترتیب کی نیت نہ کرے تو کوئی حرج نہیں، وہ روزہ شمار ہو جائے گا، روزہ صحیح ہو جائے گا. لیکن اگر 2016 کے روزے کی ترتیب میں نیت نہ کرے، اگر 2016 کی اس نے نیت نہیں کی اور 2017 کا رمضان آ گیا تو پھر ایسی صورت میں 2016 میں جو روزے قضا ہوئے تھے ان کی قضا تو کرنی ہے، مگر ساتھ ساتھ فدیہ بھی دینا پڑے گا. اور اس کا کلیہ اور قاعدہ یہ ہے کہ جس رمضان میں روزے قضا ہوئے ہوں، اگلے رمضان تک اگر ان کی قضا نہ کر لی جائے تو قضا کے ساتھ ساتھ ایک فدیہ بھی دینا پڑتا ہے، یعنی 3 پاؤ آٹا یا خوراک جیسی چیز کسی غریب کو دینا پڑتی ہے جو شرائط پر پورا اترنے والا ہو. تو اگر 2015 میں روزے قضا ہوئے تھے، 16 تک اس کی ادائیگی نہیں کر لی تو پھر 2015 کے روزوں کا فدیہ ہے. اسی طرح سے 2016 کے روزے قضا ہوئے تھے، اگر 2017 تک اس کی ادائیگی نہیں کر لی تو جتنے روزے باقی رہ گئے تھے ان کی قضا بھی کرنی ہے اور ان کے فدیوں کی ادائیگی بھی کرنی ہے. لہذا اس کا کلیہ یہ بنا کہ روزے رکھنے میں کوئی ترتیب نہیں ہے، مگر اگر آخری رمضان کے روزے کی نیت نہ کی جائے اور اگلا رمضان آ جائے تو ایسی صورت میں روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ فدیہ کی ادائیگی بھی ضروری ہو جاتی ہے. تو یہ کلیہ تو اپنی جگہ پر ہے کہ اگر پچھلے ماہ رمضان میں روزے قضا ہوئے تھے اور آئندہ آنے والے رمضان سے پہلے اس کی قضا نہیں کی تو قضا کے ساتھ ساتھ فدیہ کی ادائیگی کرنا پڑے گی. مگر یہ بات پیش نظر رہے کہ یہ فقط 1 سال کا کلیہ ہے. یعنی اگر فرض کیجئے کہ کسی کے 2014 میں روزے قضا ہوئے تھے، 15 تک نہیں رکھے تو فدیہ آ گیا، مگر اس کے بعد 15 کے بعد 16 میں بھی اس نے نہیں رکھے تو اب دوبارہ فدیہ نہیں دینا. 2017 میں بھی اس نے نہیں رکھے تو اس کے بعد تیسری مرتبہ فدیہ نہیں دینا. فدیہ فقط ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے. یعنی 2014 میں کسی نے قضا کیے تھے اور 2015 تک روزے نہیں رکھے تو بس یہ ایک ہی دفعہ اس کو فدیہ دینا ہے. اب اگر 2016 تک بھی وہ ان روزوں کی قضا نہیں کرتا، 2017 تک بھی اگر قضا نہیں کرتا تو بار بار فدیہ نہیں آتا، فدیہ فقط ایک مرتبہ آتا ہے. لہذا اس کی ذمہ داری فقط روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ ایک فدیہ کی ادائیگی ہے. ایک روزے کے عوض ایک فدیہ، اور اگر 4 روزے چھوٹے ہیں تو 4 روزے اور 4 روزوں کی قضا اور 4 فدیہ اس کو ادا کرنے پڑیں گے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ. اللهم صل على محمد وآل محمد.